اسی طرح قرآن جو انسان کی پیدائش، اس کی تخلیق، ماں کے پیٹ میں بچے کی تمام ڈیولپمنٹس اور وہ تمام سٹیجز کے جو کٹنگ ایج 21st سینچری سائنس ہے جس کا تعلق انسان کی تخلیق سے ہے، قرآن اتنی تفصیل سے ذکر کرتا ہے کہ آج کے کئی افراد صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ یہ باتیں قرآن میں کس طرح لکھی ہوئی ہیں جو 21ویں اور 20ویں صدی میں صرف ڈسکور کی گئی ہیں۔ جب مسلمانوں کا نالج بیس اسی طرح یوسف علیہ السلام کے حوالے سے میں ملتا ہے، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جو تمام دنیا میں کام کیا کرتے تھے، اس کی نالج بیس ان کی اسپرچول تھی، ان کے خواب تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں آپریٹ کیا۔ ساتھ ساتھ ظاہری علوم بھی ہیں، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت دی جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اکنامکس فائنانس منسٹری دے دیجئے، منسٹر فار پیٹرولیم، منرلز، نیچرل ریسورسز، ایگریکلچر اینڈ فائنانس۔ یہ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس علم کو میں رکھتا ہوں، اس کام کو میں جانتا ہوں، تو یہ سائنسز، یہ نالج بیس ہمیں دی جائے کہ گڈ گورننس، کہ معاشرے میں عدل، اطمینان، امن، لا اینڈ آرڈر کو مینج کرنا، یہ سب کچھ گڈ فائنینشیل مینجمنٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال یوسف علیہ السلام نے جب وہ مصر کی حکومت ان کو دی گئی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام بذات خود یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگین نالج بیس جو ہے ان کے خوبصورت واقعے میں، کہ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں لیکن خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے کچھ مجھے بھی دیجئے، تو خضر علیہ السلام کیٹیگوریکلی ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، ان باتوں پر آپ کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو ابھی علم نہیں ہے، کہ ان کا نالج بیسڈ ایک ڈیفرنٹ سورس سے آ رہا ہے، وہ ایک اسپرچول ڈائمنشن سے تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بذات خود نبی ہیں، وہی لیتے ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، لیکن اللہ نے سمجھانا اور بتانا یہ مقصود تھا کہ نالج بیسڈ اور بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ انسپریشن سے ہے، اسپرچول ورلڈ سے ہے، اور جو خود اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے درمیان میں بھی اس علوم کے مختلف درجے موجود ہیں۔ اسی طرح جب مسلمان قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھتے ہیں، ایک طرف یہ ہدایت کی کتاب ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو بتائی جا رہی ہے اس قرآن میں، وہ یہ کہ آپ الکتاب کی تعلیم بھی فرما رہے ہیں، آپ علم بھی دے رہے ہیں، حکمت بھی عطا فرما رہے ہیں، تزکیہ بھی آپ فرما رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ جو سب سے پہلے پرائیورٹی دی جاتی ہے قرآن میں وہ انسان سازی کی ہے، کردار سازی کی ہے، اللہ کے بندے تیار کرنے کی ہے، ایسے انسان تیار کرنے کی ہے کہ جو کوالٹی آف ہیومن بینگ از سو سپریم کہ ایک دفعہ اس اسپرچول ڈائمنشن کے لوگ، ایسے وہ لوگ جن کا اخلاق اور کردار عروج پہ ہو، جن کی روحانی مقام اس قسم کا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے رازدار ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان تمام نالج بیس کو استعمال کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں جو اللہ نے اس کائنات میں نازل کی ہے۔ وہ زمینوں اور آسمانوں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں ہر ڈائمنشن پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اپنے انٹلیکچوئل ڈائمنشن کو بھی استعمال کرتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں، اپنے قلب کی ڈائمنشنز کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنی اسپرچول ڈائمنشنز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے اپنے دین کو اس دنیا میں اس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جن تمام علوم کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ وہ ایک ایسا حیرت انگیز بیلنس ہے جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ایک مسلم سویلائزیشن کی یا مسلم ایجوکیشن بیس کی ہے، وہ یہی کہ پہلے وہاں پہ ریلیجس اور اسپرچول ایجوکیشن پہ زور دیا جاتا ہے، اس کے بعد سوشل سائنسز پہ، اکنامکس کیسے مینج کرنی ہے، حکومتیں کیسے بنانی ہے، گورننس کیسے اسٹیبلش کرنی ہے، سوشیولوجی کیا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں، انسان کا اللہ سے، مخلوق سے اور کائنات سے تعلق کیا ہے۔ جب وہ گراؤنڈنگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر تیسری ڈائمنشن آتی ہے کہ جہاں پہ آپ فزیکل ورلڈ میں، فزیکل سائنسز پہ جا کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز پہلو ہے مسلم تہذیب کا۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے خلافت راشدہ اور اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور اندلسیہ کو کمپیریزن کریں تو آپ کے علوم کے یہ تینوں دھارے جس انداز سے چل رہے ہیں بہت واضح نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تک پہلی ڈائمنشن پہ اتنا انٹینسلی کام فرمایا، یعنی آپ نے اتنی بڑی جماعت صحابہ کی پیدا کر دی، اتنی بڑی جماعت ایسے اولیاء اللہ کی، ایسے درویشوں اور فقیروں کی پیدا کر دی کہ پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی ڈیولپڈ، اسپرچول، مینٹلی اویئر، موسٹ بریلینٹ پیپل humanity has ever seen collected within a short period of time۔ اس چھوٹی سی محدود مدت میں ایسی شاندار قوم تیار کی گئی کہ جس کی فاؤنڈیشنز اتنی سالڈ تھی اسپرچویلٹی میں، روحانیت میں۔ اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہری طور پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، وہ آگے والے آنے والے دور کے لیے چھوڑ دی گئی تھی بات۔ اسی طرح خلافت راشدہ میں جو بہت سارے کام کیے گئے، یعنی اسپرچول اور ریلیجس نالج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گراؤنڈ کر دی صحابہ میں۔ اس کے بعد خلافت راشدہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس ریلیجس اور اسپرچول نالج کی بنیاد پر، قرآن سنت اجماع قیاس اور اجتہاد کی بنیاد پر ایک میسو سوشل سائنس ڈیولپ کی جاتی ہے، جس کا تعلق گورننس سے ہے، مینجمنٹ سے ہے، اکنامک مینجمنٹ سے ہے، رننگ آف دی گورنمنٹ سے ہے، قانون سازی سے ہے، جوڈیشری سے ہے، ایگریکلچر سے ہے۔ ان تمام تعلقات اور معاملات سے تعلق ہے اس کا کہ جو ایک معاشرے اور ایک سیولائزیشن اور ایک سوسائٹی کو تیار کرتے ہیں، جہاں پہ عدل ہوتا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں سوشل جسٹس ہوتا ہے، جہاں اکنامک مینجمنٹ ٹھیک ہوتی ہے، جہاں تجارت ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں سائنسز اپنی جگہ مستحکم ہو گئے، اس کے بعد امید، عباسی اور اندلوسیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان پہلی دو سائنسز کی بنیاد پر تیسری ڈائمنشن علوم کی وہ کھل کے سامنے آنے لگتی ہے۔ 800 سال میں ہمیں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ لوگوں نے بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، انصاف نہ ملنے کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، جس کو آج کی اصطلاح میں کہیں کہ بجلی پانی اور گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے، عدل اور انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جلوس نکالے ہوں، آگ لگائے ہو، پتھراؤ کیا ہو، سوشل انریسٹ ان وجوہات کی بنا پہ ہوا ہو کہ حکومت وقت ڈیلیور نہیں کر رہی، اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہی۔ 800 سال میں ایسی کوئی مثال نہ ہمیں دمشق میں نظر آتی ہے، نہ بغداد میں، نہ اندلوسیہ میں، نہ خلافت راشدہ میں، نہ حضور کے اس مبارک دور میں۔ اس بات کو ذرا غور سے نوٹ کیجئے گا، کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت بلڈ ہوتی ہے، انسان جدید تحقیق میں اور ستاروں اور سیاروں اور زمین میں اور انسان کے وجود میں اس وقت غوطہ زن ہوتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں روٹی ہو، جب اس کے گھر پہ امن ہو، جب اس کے شہر میں وسائل اس کے پاس موجود ہو، معاشرے میں امن ہو، حکمران عادل ہو، حکمران انسانوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں، اور لوگوں کے اس معاشرے میں عدل کا اور سوشل جسٹس کا وہ نظام قائم ہو کہ جو انسان کی لطیف حصوں کو، انسان کی اس ڈیلیکیسیز کو، انسان کے فائن آرٹس کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کر سکے، اس کو اپریشیٹ کر سکے، اس کو رسپیکٹ دے سکے۔ ایک بھوکی ننگی قوم، ایک ڈس آرگنائز قوم، ایک آوارہ قوم جس میں نہ انصاف و نہ عدل ہو، نہ کھانے کو مل رہا ہو، وہ ان لطیف ڈیلیکیٹ سائنسز کی طرف کبھی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے جو مسلمانوں میں اعلیٰ ترین ذہن تھے، اعلیٰ ترین لوگ مسلمانوں کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری 23 سالوں میں تو ایک نسل، ایک کراپ تیار کی گئی ایسے شاندار وجودوں کی جس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا، لیکن فوکس دینی اور روحانی تربیت پہ تھا، اسپرچوالٹی پہ تھا، دین پہ تھا، ایک کردار سازی پہ تھا، ایک معاشرے کی سازی پہ تھا، بنیادیں ایک تیار کرنی تھی، مدینے کی ریاست کو بنیاد بنا کر۔ اور جزیرہ نما عرب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع آخری حج پر بیان فرمایا ہے، اس نے بنیاد فاؤنڈیشن سیٹ کر دی ہیں کہ آئندہ آنے والی انسانی تہذیب وہ کیسی ہوگی۔ نہ کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت ہے، نہ عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت ہے، فوقیت اس کو ہے جو تقوی میں ہے، آپس میں عدل اور انصاف اور جسٹس اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور سود کو حرام کرنا، قتل کو قصاص کے حوالے سے معاملات کو طے کرنا، یعنی پورا ایک ایڈمنسٹریٹو سوشل جوڈیشل، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں۔